MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ بروز حشر نوری تاج سر پر جگمگائے گا، جو اپنے لاڈلے کو حافظ قرآن بنائے گا۔ بروز حشر نوری تاج سر پر جگمگائے گا، جو اپنے لاڈلے کو حافظ قرآن بنائے گا۔ الہ بخشے گا اس کو یہ نبی مژدہ سناتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ الہ کا یہ کرم ان پر میرے آقا نے فرمایا، وہ تم میں سب سے بہتر ہیں، میرے آقا نے فرمایا۔ الہ کا یہ کرم ان پر میرے آقا نے فرمایا، وہ تم میں سب سے بہتر ہیں، میرے آقا نے فرمایا۔ کلام اللہ جو پڑھتے ہیں لوگوں کو پڑھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا، اسی قرآن نے خالد کو سیف اللہ بنایا تھا، اسی قرآن نے حبشی کی عظمت کو بڑھایا تھا۔ فضیلت الشیخ حسین الزہرانی حفظہ اللہ آئیں اپنی قیمتی کلمات سے میں مستفید فرمائیں، فلیتفضل مشکورا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ حقیقت میں جہاں پر بھی قرآن کی محنت اور قرآن کے طلاب علم، دین سیکھنے والے اللہ کے کلام کی عظمت اور بڑائی کرتے ہیں، یہ بچے ماشاءاللہ سے ابھی تو سمجھ اور شعور تھوڑا تھوڑا آتا ہے، مگر ماں باپ اور ماحول اور مدرسین اور جو کچھ بھی آس پاس میں ہم اور آپ کوشش کر کے ان کو راستے پہ لے کر چلنے کی کوشش اور جستجو اور تڑپ پیدا کریں گے، وہی آپ کے اور ہمارے اعمال نامے میں کھاتے میں ایک بڑا سرمایہ اور ذخیر آخرت بن کر آتا ہے۔ دینی مدارس کے لیے حقیقت میں بچے تھوڑا سا ایک چیز کی اہمیت کے حقدار ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ تربیتی ماحول ماں باپ سے، گھر سے اور مختلف جگہوں سے وہ شخصیت ان کے اندر محسوس نہیں ہونے دیتی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کا مظاہرہ بہت سستی یا کمزوری یا تھوڑی سی اپلفٹ کرنے کے لیے مدرسین کی بہت زیادہ محنت مشقت لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھک میں بڑے بزرگ لوگ بھی آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانے کے لیے یا کچھ مہمان نوازی کرنے کے لیے اس بچے سے، اس غلام سے پوچھتے ہیں، بیٹا آپ اگر اجازت دو، کیونکہ وہ سیدھے جانب تھا، سیدھے ہاتھ سے ہی شروع کرتے ہیں مجلس کی آداب میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اجازت لیتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا اگر آپ اجازت دو میں بزرگوں سے شروع کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم بچے کا جواب کیا آیا؟ نبی کی ریکویسٹ تھی، مگر وہ شخصیت بہت معزز محسوس کری کہ اللہ کے نبی میرے سے پوچھ رہے ہیں، تو وہ جواب میں کیا دیا؟ وہ بچہ نے کہا، یہ غلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ واللہ لا اوثر احدا من نصیبی منک، جب آپ کے طرف سے حصہ آ رہا، نصیب ہو رہا ہے مجھے، میں کسی اور کو ترجیح دیتا ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں بزرگوں کو معذرت خواہ ہو کر بولے،
معافی چاہتا ہوں، وہ تو اپنا حق ریلیز نہیں کرنا چاہ رہا ہے، وہ اس کا ہی حق ہے، سیدھے جانب سے شروع کرے۔ آج ہمارے بچوں میں کتنوں میں جستجو اور تڑپ ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ حصہ میرا ہی رہیں گا، آج کوئی میرے سے زیادہ حفظ نہیں کریں گا، آج میرے سے زیادہ ریوائز نہیں کریں گا۔ کتنے بچوں میں یہ جذبہ پیدا ہوا؟ یہ ہمارے مدارس میں کوئی چیز کی اہمیت اگر ہوتی ہے تربیتی، اور ان کے اندر وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ان کے اندر یہ کمپٹیشن پیدا کرے۔ صحابہ کرام کی اولاد جنگ بدر میں کیا تھا؟ 2 بچے ہیں نوجوان 12-13 سال کے، بامشکل، اور ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرے، دوسرے کو رد کر دیے۔ وہ تو رونے لگ گئے اور کہا اللہ کے نبی آپ اس کو لیتے ہیں جبکہ میں اگر اس کے ساتھ کشتی لڑوں میں اس کو نیچے کرتا ہوں، میں اس سے زیادہ بہادر ہوں، آپ مجھے رد کرتے ہیں۔ واہ، کس نے سکھایا یہ بچوں کو کہ نیک کام میں ہم سب سے پہلے آگے رہتے ہیں؟ مگر آج افسوس کہ ہماری تربیت اور ہمارا ماحول بہت کچھ چیزوں کی نگیٹیوٹی کو ہٹا نہیں پا رہا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی محنت 2 قدم اوپر ہوتے ہیں تو 1 قدم نیچے یا 2 قدم پھر نیچے واپس ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے دبئی میں ہم لوگ کے پاس ایک تربیتی پروگرام گورنمنٹ کے طرف سے تھا، ایجوکیشنل کانفرنس۔ انگلینڈ سے ایک پروفیسر آئے تھے جو کہ ان کا ایکسپیرینس اور ان کا کافی نالج تھا بچوں کی تربیت میں۔ ہم نے ان کو جس ہوٹل میں رکھے، بڑی 5 اسٹار کانٹیننٹل ہوٹل تھی، جب اس کو ریسیو کرنے گئے ایئرپورٹ سے تو پہلے ہی شرط رکھا ہے کہ میں جس ہوٹل میں روم لیتا ہوں، میری فیملی، میرے بیوی بچے ہیں، وہاں سے 3 چیزیں ہٹا دیجئے میرے روم میں سے۔ جانتے ہیں کیا ہٹایا ہے؟ شراب اور باٹلز جو حرام کے ہوتے ہیں وہ چیز کو ہٹا دیجئے، اور ٹی وی کو ہٹا دیجئے۔ حالانکہ اس وقت موبائلہ نہیں تھے، 1980s کی بات بول رہا ہوں۔ ٹی وی کو ہٹا دیجئے، اور کہتا ہے اگر کوئی غلط تصویریں ہیں خواتین عورتوں کے، ایسے بے حیائی یا کچھ ایسے چیزیں، پینٹنگ وینٹنگ، وہ بھی ہٹا دیجئے۔ تو سوال آیا کہ اس وقت ٹی وی کا دور تھا اور ہر کوئی ٹی وی سے اپنے انفارمیشن، اخبار یہ وہ دیکھتے ہیں، تو اس نے کہا میں جہاں پر بھی جاتا ہوں میرے بیوی بچوں کی ذہن سازی اور تربیت میں کافی ہوں ان کے لیے، میں دوسروں کو شریک نہیں کر سکتا میری تربیت میں، بگاڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، مگر اس کو فکر ہے کہ ماحول جو آس پاس کا ہے، یہ ماحول کی خرابی میرے بچوں کو آتی ہے، اس لیے ان کو ایک ہی سٹیئرنگ پہ میں بٹھا کر چلا رہا ہوں، ویسے ہی لے کے چلوں گا۔ آج ہمارے دینی مدارس کے اندر یہ جستجو اور تڑپ بچوں کے اندر مدرسین بھی پیدا کرنا چاہیے، اور کچھ چیزوں سے محفوظ ہونا چاہیے، ماں باپ بھی، مدرسین بھی، کیونکہ یہ ماحول 2 طرف سے بچے کو ملتا ہے۔ نمبر 1، کبھی کسی بیٹے کو یا کسی بچے کو کسی اس کے کزن سے یا دوسرے اسٹوڈنٹ سے کمپیر مت کیجیے، اس کی تحقیر، اس کو ادنا اور اس کی توہین مت کیجیے۔ نمبر 2، اس کی عزت نفس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو احساس دلائیے کہ غلطی ہوتی ہے مگر اتنی بڑی غلطی نہیں، تم اس سے زیادہ بہتر ریکور کر سکتے ہو۔ اس کو ہوپ اور امید دلانا ضروری ہے۔ اگر اس کو کل کر دیں گے، چند کلمات ہے، بچوں کے اندر سمجھ سے زیادہ فیلنگ کا میسج آتا ہے، اور وہ فیلنگ کا احساس بچے کم عمر میں زیادہ شیئر نہیں کرتے ہیں۔ ماں باپ اور مدرسین کا معاملہ رہتا ہے کہ بچے کو محسوس کرنا کہ وہ کیسا ہے اور کس طریقے سے وہ فیل کر رہا ہے، کیونکہ ماں باپ جب گھر میں جھگڑے مسائل ہوتے ہیں، بچوں کے سامنے اس جھگڑے کو لاتے ہیں، بچوں کے اندر ایک ڈر، خوف، کمتر احساس آ جاتا ہے، اور ماں باپ چاہیے کہ اپنے آپسی اختلاف الگ کرے، بچوں کے سامنے وہ پرابلمس نہ لائے۔ پھر بچوں کو خوف زدہ، ڈر کی اور کوئی چیز اسٹرکٹلی ڈر، خوف اس کے اندر بٹھا کے اس حد تک نہیں کرنا چاہیے جس میں اس کے اندر ایک ڈر، خوف ہمیشہ کے پیک کر کے اس کو کمزور کرتا ہے۔ کیونکہ بچوں کی چھوٹی سی عمر میں وہ لوگ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میری، چھوٹا جو 2-3 سال کا بچہ بھی ہے سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے ہیں، مجھے حق ہے۔ اس کی لینگویج کیا ہے کہ میں پلیٹ بھی پھوڑوں تو مجھے آواز سے انجوائے ہوتا ہے، وہ کروں، مگر جیسا کوئی آ کر اس کو سختی کے ساتھ ڈرا دھمکا کے، تو اس کے اندر ایک نفسیاتی طبیعت میں
ایک ڈر خوف جیسا بیٹھتا ہے، اس کا کانفیڈنٹ لیول کمزور ہوتا ہے، سیکھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، بچے کا گروتھ بعض وقت رک جاتا ہے۔ یہ علمی امور ہے جو سیکھنا چاہیے اور سکھانا چاہیے۔ دینی مدارس میں بچوں کی پرسنل ڈیولپ قرآنی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کے اندر یہ ڈیولپمنٹ لانا چاہیے۔ اور یہ ڈیولپمنٹ کیسا ہوتا ہے کہ بچے جو حفظ کرے ماشاءاللہ، آج ہماری امامت وہی بچہ کرے گا جو آج سب سے اچھا حفظ کر کے اچھا ریوائز کرا، اس کو آگے بڑھائیے، سب کو پیچھے رکھیے، شاباشی ملتی ہے، حفظ بھی اور اس کو ایکسپیرینس تجربہ بھی ہوتا ہے کہ میرا فیلڈ یہ ہے۔ پھر اور ایک چیز کہ گھروں میں جب جاتے ہیں یہ بچے، ان کے ماں باپ سے میں کہتا ہوں، کیونکہ آج ہمارے سب سے بڑی خرابی اور نقصانات آتے ہیں موبائل اور موبائل کے گیم کے ذریعے سے، اور بچوں کو بھی میں کہتا ہوں بیٹا آپ لوگ سوچو، گھر میں جب جاتے یہ موبائل جو گھر کا ہے، یہ موبائل پہلے شو روم میں تھا اور ماں باپ جا کر اس شو روم کو پیسے دیے خرید کر لے آئے، تو موبائل کس کا ہو گیا؟ گھر والوں کا ہو گیا نا۔ تو موبائل ہمارا ہوا، ہم موبائل کے نہیں ہونا چاہیے، انہیں ہم کو نہیں جھکا تو ہم صرف اللہ کے سامنے جھک کے رہتے ہیں بیٹا۔ اور اگر ماں باپ کو کمپلسری دینا ہے موبائل تو اس کے اندر بھی کچھ نئے اچھے ایپ آئے ہوئے ہیں جو قرآن کی تلاوت کا مشق بھی سکھاتے ہیں اور قرآن کا حفظ کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ وہ ایپوں کو لگا کر سکھائیے کہ بیٹا تمہارا ماحول جو چیز سے قرآن سے جڑا ہوا ہے، ایک ایپ ہے اس کا نام ہے اتلوہا صح، یعنی صحیح قرات ریسائٹ کرو، صحیح طریقے سے پڑھا کرو۔ تو وہ آپ اگر پروناؤنسیشن میں غلطی کرتے ہیں تو وہ آپ کو کریکشن کرتا ہے۔ اور جو بچے حفظ کرے ہیں اس کا اور ایک ایپ ہے جو حفظ کرنے والوں کے لیے قرآن کی خالی صرف نمبر رہتے، آیتیں نہیں لکھے رہتے، آپ جیسا پڑھنا شروع کرتے وہ آیت لکھے آتی ہے، جدھر غلطی کرے وہ آیت نہیں لکھے جاتی ہے۔ یہ ایپ ہم کو بھی بچوں کو دکھا کر عملی طور سے مشق کرنے میں مدرسین کو بھی یہ چیز کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ ہماری مدارس کے پرانی روایتوں کو ڈیولپ کرنا، سب دنیا ترقی کرتی ہے، ہمارے دینی مدارس کیوں ترقی نہیں کرتے؟ کیونکہ جستجو تڑپ ہمارے اندر پیدا ہونا اور اس چیز کو کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈ کر ہم اپنی ترقی حاصل کرتے ہیں، اور بچوں کے اندر پرسنالٹی ڈیولپ لانا ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں سے رائے مشورہ بھی لینا کہ بیٹا تم یہ یاد کرتے اس کو، تم کو سب سے بڑی مشکل کہاں پر آئی؟ ہر ایک بچے کا ایک ایکسپیرینس مدرسین کے پاس ایک ڈاٹا بن جاتا ہے کہ کون سے سورے میں زیادہ آ کے اٹک گئے جس کی وجہ سے اس کی ہمت بھی ٹوٹ گئی، یعنی کہ نا امید جلدی ہو جا رہا تھا۔ نہیں، اس کو جو سورہ دلچسپ ہے، جس قاری سے انہیں سن کر پسند کرتا ہے، اس کے ذریعے سے ویسے ہی پڑھائیے تاکہ اس کے لیے مشق اور پڑھنا اور حفظ کرنا آسان ہو جائے، اور ریوائز کا بھی وہ ٹیون سے بھی یاد کر لیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو کلیئرلی ماں باپ بھی مدرسین بھی پوچھے جائے کہ بیٹا آپ کا ایم ٹارگٹ کیا ہے۔ ایم ٹارگٹ کا پلان اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ بچے اپنے آپ کو اس طریقے سے محسوس کرے کہ الحمدللہ ہمارا ایم اور ہمارا گول اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے ہم اس کے پیچھے جا رہے ہیں اور اس کو بخوبی حاصل کر کے ہی رہیں گے۔ مگر اگر کوئی ایم اور گول نہیں تو مسائل بہت زیادہ نقصان میں وقت ضائع برباد ہو جاتا ہے۔ میں صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے بھی ایک ٹیبل لے کے آیا ہوں، اور تعجب کریں گے یہ ٹیبل کے بارے میں اگر سنیں گے تو۔ یہ ٹیبل میں صرف بچوں کے لیے نہیں، میں بڑوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، قرآن آپ لوگ کے لیے بھی ضروری ہے۔ قرآن آپ کے لیے بھی سب سے بڑی ضرورت کی چیز ہے بیٹا، سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ لوگ ذرا توجہ دیجئے ادھر، وہاں بات کرنے سے بہتر کچھ بات سیکھ کے نکلنا ہے بیٹا۔ آپ سوچئے کہ اس کی اہمیت بچوں کے پاس یا بڑوں کے پاس، اس کی اہمیت جب معلوم ہوتی، جتنی قدر کریں گے کوئی چیز کی اس کو اتنا ہی توجہ دیں گے، ایسا اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اور اس کے بعد اپنا ٹیبل پیش کرتا ہوں۔ مثال کیا ہے؟ مثال کہ آپ اپنے گھر دار میں بیوی بچوں کے ساتھ خوشحالی زندگی جی رہے ہیں، پھر آپ نے کسی چنائی سے باہر، مدراس سے باہر آپ کی کوئی رشتہ داروں کی 1 سے 2-3 دعوتیں، شادی پروگرام تھا، تو جا کر آپ 2-4 دن 1 ہفتہ گزار کر آئے۔ آپ آنے کے بعد دیکھے کہ آپ کا گھر اور مکان، آپ کا سامان باہر ہے اور وہ گھر مکان میں کسی اور رہ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم
کہ یہ معاملہ بہت ٹینشن کا معاملہ ہے دنیاوی اعتبار سے، مثال دے کر بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو آپ فوری کہیں گے بھائی کون ہے آپ، ایسا کیسے داخل ہوتے میرے ایک مکان میں؟ تو وہ صاحب بولتے بھائی صاحب 25 سال پہلے میں نے ایک مکان خریدا تھا، ہم کو پیپر یہیں موجود ہے خریداری کا، پورا لنک ڈاکومنٹ سب کچھ ہے، مگر یہ مکان ہم کو نہیں مل رہا تھا اور ہم باہر چلے گئے تھے، پھر اب آئے تو ہم کو پتہ چلا یہی مکان ہے، تو ہم نے ہماری حقداری کے حساب سے ہم رہنے، اس کے پاس بھی دستاویز ہے، پیپرز ہے، ڈاکومنٹس ہے، لنک آپ کے پاس بھی ہے۔ اب معاملہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو باہر رکھیں گے، آپ کیا کریں گے، فوراً اپنے وکیل کو ٹھہرائیں گے اور یہ کیس کے لیے کمپلین کر کے شروع کریں گے کارروائی۔ آپ کو معلوم، آپ کا یہ وکیل آپ کو ایک فون کرتا ہے، آپ اس کے فون کو مس کال میں جانے نہیں دیتے، اگر مس کال ہوا تو فوراً اس کو پلٹا کے فون کرتے، کیا ہے وکیل صاحب، آدھی رات کو بلاتا ہے، آؤ یہاں دستخط کرو، کریں گے، آؤ یہ پیشی میں حاضر ہوئیں گے، جو وکیل بولا آپ اس کے پیچھے فالو کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ معاملہ میرے گھر ذاتی مکان کا معاملہ ہے، لاکھوں روپے کا، کروڑوں روپے کا مسئلہ ہے، تو اس میں کوتاہی اور لاپرواہی نہیں ہوتی، پوری توجہ کے ساتھ اس وکیل کو آپ کوآرڈینیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر آپ اس وکیل کے فون کو نظر انداز کریں گے، اس نے آپ سے آدھار کارڈ مانگا، آپ سے ڈاکومنٹ مانگا، آپ نظر انداز کریں گے، تو آپ کا وکیل دلچسپی لیں گا اس کیس سے، بولیں گا بھائی آپ کچھ پرواہ نہیں ہے تو میں کہیں لڑ کے تھکوں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور ہم کو کیا سکھائے، بیٹا اقرأ القرآن، اس قرآن کو پڑھا کرو اور اس کے ساتھ جستجو اور لگاؤ رکھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مرنے کے بعد یہ تمہاری سفارش کرنے کے لیے تمہارا وکیل بن کے ٹھہرے گا۔ تم اپنے وکیل سے قطع تعلق کیسے رکھ کے جیتے زندگی بھائی؟ یہی ہے جو کتاب آپ کی سفارش کرنے آتی ہے، اللہ کے سامنے حجت کرتی ہے، جو آج سائلنٹ بک ہے، آپ پڑھنے سے زبان پہ آتی ہے، وہ کل کے دن بولنے والی بک ہے، اللہ کے سامنے حجت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرمائے اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة تقدمانه سورة البقرة وآل عمران، اس قرآن کو پڑھا کرو، اس سے لگاؤ رکھو، قیامت کے روز یہ سفارش کر کے تمہاری شفاعت میں آئے گا، اور سب سے آگے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران تم کو سایہ اور بادل کی طرح چھاؤں اور سایہ دے گا۔ پھر دوسری حدیث ابو داؤد کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من القرآن 30 آیہ، قرآن میں ایک سورہ ہے 30 آیتوں پہ مشتمل ہے، شفعت لرجل حتى ادخلته الجنہ او حتى غفر له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرآن میں ایک سورہ ہے جو ایک آدمی اس کی ملازمت پابندی سے پڑھا کرتا تھا، اور اس کے لیے یہ 30 آیتیں اس حد تک اللہ کے پاس حجت اور سفارش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بولتے رہی، یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو گئی اور جنت میں داخلہ مل گیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک۔ اگر ایک سورہ اتنا کام کرتا ہے تو پوری قرآن کتنا آپ کے لیے سپورٹ اور آپ کے لیے سہارا بن سکتا ہے۔ تو اپنے وکیل سے جو کام آنے والی چیز، کل کے دن کوئی پریشانی کے وقت تنہا ہر کوئی آئیں گے، ایمان والے، قرآن والے، اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لیے ایک مخصوص چیز رکھا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ قرآن کی بدولت کتنے کتنے بڑی چیزیں ہو گئی۔ اب ماہ رمضان آ رہا، اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی فضیلت اس قرآن کی بدولت ہوئی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس رات میں قرآن نازل ہوا سب سے بہترین رات مانے گئی۔ جس فرشتے نے اس قرآن کو نازل لے کے اترے ہیں، جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار بن گئے۔ جس ہستی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر یہ قرآن نازل ہوا، سارے کائنات میں اعلیٰ اور افضل بن گئے۔ اور آپ سوچئے یہی قرآن آپ کے اندر آئیں گا تو آپ کا مقام مرتبہ کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ یہ چیز کا احساس پیدا کرو کہ آپ کی ویلیو اپنے رب کی بندگی اور اس کلام پاک سے، اور اس معاملے کے اندر جو مجھے یاد ہے تبع تابعین میں اندلس اسپین میں مسلمانوں کے بڑے سائنس کے اسکولاں، کالجاں بہت سے، حتیٰ کہ کرسچن لوگ یورپ کے سفارش ڈھونڈتے تھے کہ ہمارے بچے کو تمہارے اسکول میں، تمہارے کالج میں داخلہ یہ پڑھانے کے لیے آئیے۔ تو وہ تبع تابعین کا شخص اپنے بیٹے کو مسجد اور مدرسے قرآن میں ہی داخل کر کے وہیں پر رکھا ہے۔ دوسرے ساتھی آ کر کہتے ہیں بھائی یہ بھی سنا، یہ بھی سائنس ہے، علم ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، آگے امت کے لیے ترقی، تمدن، رفع درجات ہے، دنیا کے عصری علم میں بھی آگے ہے بول کر۔ تو وہ کہتے تھے میں میرے بیٹے کو قرآن سکھا دیتا ہوں، قرآن اس کو سارا سائنس سکھا دے گا کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، صرف دنیا کے حد تک نہیں۔ الرحمن
علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہی حقیقت ہے جو اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. چلے میں آپ کو جو ٹیبل بول رہا تھا، یہ ٹیبل بہت آسان ہے اور اس کا انشاءاللہ میں پرنٹ کر کے بانٹنے والا ہوں تقریباً یہ رمضان میں. ہمارے سارے موجودین، کیا آپ لوگ کے لیے ایک آیت یاد کرنا بڑی مشکل کا کام ہے؟ کون تیار ہے ایک آیت روزانہ ایک آیت یاد کرنے کے لیے؟ بڑا کام ہے. قل هو اللہ احد، ایک ہی آیت. اللہ الصمد، ایک ہی آیت. آپ کو معلوم جو شخص روزانہ ایک آیت حفظ کرتا ہے وہ شخص 17 ایئر، ایک مہینہ اور ایک دن میں قرآن حافظ بن جاتا ہے. اور جو 2 آیتوں سے اس کو 8 سال 6 مہینے 18 دن لگتے ہیں. اور جو 3 آیتیں یاد کرتا ہے 5 سال 8 مہینے 13 دن. جو 4 آیتیں 4 سال 3 مہینے 9 دن. اس طریقے سے آپ سوچئے کتنے دن کا ٹیبل چاہیے آپ بھی حافظ بن سکتے ہیں. صرف ایک آیت سے شروع کر رہا ہوں میں، اور اس کے آگے اگر جو 7 5 6 جس کی استطاعت جتنی ہو، اپنے جو اکثر تو لوگ کو یاد ہے بہت سی چیزاں مگر اس میں جستجو اور تڑپ نہیں لاتے ہیں. اور بچوں کے لیے ہمارے حفاظ جو بننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ سے جو بھی ایک پیج کا، ایک صفحے کا یا آدھے صفحے کا حفظ کرتا ہے وہ 3 سال میں ماشاءاللہ سے لا لیتا ہے پوری قرآن کو. اور جو ایک پیج کا حفظ روزانہ کرتا ہے پھر اس کا ریوائز تو ماشاءاللہ مدرسین کی محنت آپ لوگ کے پیچھے اچھی ہونی چاہیے، تو وہ 1 سال 7 مہینے 25 دن میں حافظ بن جاتا ہے. 1 سال 7 مہینے 25 دن جو ایک پیج کو روزانہ حفظ کر سکتا ہے. جو 2 پیج کرتے ہیں وہ تو 10 مہینے میں ہی حافظ بن جاتا ہے. معاملہ آسان ہے. اگر بڑے لوگ بھی سوچیں کہ ہم کو روز ایک آیت ہم یاد کریں گے تو ہمارے بچوں میں بچیوں میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی کیوں نہیں بننا بھائی. قیامت کے روز اگر ماں باپ کو تاج پہناتا ہے یہ بیٹے کے حفظ سے تو آپ کو کتنا بڑا انعام ہوتا ہے. سوچئے یہاں پر ایمان والے وہی انعام کی قدر کرے جس میں اللہ تعالی اعزاز کرتا ہے اور دلاتا ہے. اس لیے رب العزت کیوں فرمائے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. جو محنت کرتا ہے اللہ کے لیے دن رات، تہجد میں اٹھ کر قرآن سے وقت نکالا تو قرآن سے، یاد کیا تو قرآن سے، غور فکر کیا تو قرآن سے، زندگی بھر اس کو یہی ساتھی اور یہی ملازمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے تو ایسے لوگ کے لیے ہم تو چھوٹے موٹے انعامات مختصر جو دنیا کی ایک شاباشی ایک چھوٹی سی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اللہ تعالیٰ کیسی سرپرائز، کیسے انعامات آپ کے لیے چھپا کر رکھے ہیں جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون مل جاتی ہے. مگر کتنے لوگ اس کو مانگ رہے ہیں، کتنے لوگ اس کے پیچھے دلچسپی جستجو، اپنے بچوں کو اسکول تک لانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. اللہ ماشاء اللہ یہ بہت بڑی نعمت اور دولت جس سے آپ اور ہم محروم نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ جب مدرسہ اور مرکز میں اتنا اہتمام اور اتنا دیکھ بھالی اچھی طریقے سے ہو رہی ہے، یہ واللہ آپ لوگ کے اوپر حجت قائم کر دیے ہیں یہاں کا سینٹر والوں نے اور یہ مدرسہ والوں نے. اور یہ بچے جو جستجو کر رہے ہیں، بیٹا آپ لوگ سوچو کہ میں قرآن کا حافظ نہیں، قرآن کا حفظ نہیں کر رہا ہوں، قرآن میری دنیا اور آخرت کی حفظ کر رہی ہے. حفاظت مجھے قرآن سے مل رہی ہے، نہ کہ میں اس کا حافظ بن رہا ہوں. یہیں پر فرق ہوتا ہے کہ جو ایمان والے آخرت کو طلب کرتے ہیں اس کاروبار کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سورہ فصلت میں غالباً آیت نمبر 30 میں فرمائے ان الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم الله أجورهم يوم القيامة وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ. جو لوگ اللہ کے ساتھ یہ تجارت کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کس کو پارٹنر بنا رہے ہیں؟ اللہ کو. جس کا پارٹنر اللہ ہے وہ کبھی کاروبار میں نقصان اٹھائے گا کیا؟ تو پہلا عمل یہ کاروبار میں یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی دیکھ بھالی اور خیال اور اہتمام کرتے ہیں، اس کے اوپر محنت مشقت اپنے اولاد کو اپنے خود کو اس کلام کے حق قدر کرتے ہوئے اس کی کامیابی اور سربلندی لیتے ہیں، اپنی عزت وہاں سے. اور وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں.
وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کبھی دوسروں کو جڑا کر، کبھی تنہائی میں، بن مٹھی اخلاص کے خاطر۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یرجون تجارۃ لن تبور، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کاروبار کرنے والے کبھی نقصان کے قریب بھی نہیں، یہ ہمیشہ فائدے میں ہی رہیں گے۔ مگر ہمارے کتنے ساتھیاں جڑے یہ کاروبار میں؟ سینٹر والوں سے پوچھو کتنے لوگ ڈونیٹ مہینے کو مہینہ بچوں کی کفالت یا مدرسین کی کفالت یا مسجد کی کچھ اس طریقے سے، کتنے لوگ ہیں جو یہ کاروبار میں اپنے رب سے جڑے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ کاروبار 3 قسم کے ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کا پارٹنر ہے، لیوفیہم اللہ اجورہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کا فائدہ آپ کو دلائے گا، بلکہ فائدے کے اوپر اور بھی دلائے گا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، کہ آپ نے اللہ کو اپنا پارٹنر بنایا۔ دنیا کے کتنے پارٹنر آپ کو ڈبائے دنیا میں، کتنے پارٹنر سے دھوکہ ہوتا ہے، وہ چیز کرنا آیا ہے۔ اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ دنیا کے آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ اپنا پیسہ جا کر ڈپوزٹ کرتے ہیں، آپ کو سکون اطمینان رہتا کیونکہ اپنا ہی اکاؤنٹ ہے۔ کبھی سوچے کہ آخرت کا اکاؤنٹ بھی آپ کا ہی ہے، مگر اس میں کوئی ڈپوزٹ نہیں ہے۔ کیا جا کر صورت دکھائیں گے؟ کیا چیز کی امید رکھیں گے؟ پیچھے والے یہ اللہ کی راہ میں آپ کی طرف سے کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے، آپ کو بھروسہ ہے؟ آپ خود اپنے عمل کی تیاری، اپنے قرآن کی لگاؤ، اور اس چیز کو حاصل نہیں کریں گے تو پھر کون کریں گا؟ اگر آپ کو اپنے خود کا درد نہیں تو کس کو ہے؟ عجیب انسان کے پاس ایک تصور، میں مثال دیتا ہوں بات ختم کرنے کے لیے۔ اگر آپ دنیا کی ہوشیاری کو، وہی ہوشیاری کو آخرت کے لیے استعمال کریں گے، بہت نجات پائیں گے، کامیابی ہوں گی۔ اس کی مثال، آپ گئے، آپ کے گھر میں ضرورت تھی واشنگ مشین کی، مثال کے طور، تو شو روم والا کہتا ہے بھائی صاحب آپ یہ واشنگ مشین اور یہ واشنگ مشین، یہ دونوں بھی ایک جیسے ہیں اور سیم کوالٹی، سیم کوانٹٹی، سیم کمپنی، صرف اس کی گارنٹی ہے 5 سال کی، اس کی گارنٹی نہیں ہے، سیم تھنگ، سیم کلر، ایوری تھنگ، اور یہ 50,000 کی ہے اور یہ 30,000 کی ہے۔ آپ کی عقل مندی، ہوشیاری کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ گارنٹی کے لیں گے یا غیر گارنٹی کے لیں گے؟ آپ بولیں گے نہیں بھائی یہ 30,000 کا لے کے 1 منٹ میں جل گیا تو گیا سب، تھوڑی سی پیسے بڑھ کے جانے دیجئے مگر ایک 5 سال کی سروس تو ملے گی۔ یہی عقل کہتا ہے نا، صحیح ہے؟ میرا سوال یہ ہے، آپ لوگ کی زندگی میں رہنے کا پرماننٹ اسٹے کسی کے پاس گارنٹی ہے؟ نہیں ہے نا؟ موت کی گارنٹی ہے سب کو؟ ہے؟ تو پھر ہم کس کے پیچھے کام کر رہے ہیں، محنت کس کی لگا رہے ہیں؟ جس کی گارنٹی نہیں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کی گارنٹی یہاں موجود ہے اس کے اندر ذری بھی محنت، جستجو، تڑپ ہم نہیں لا سکتے؟ عجیب بات ہے، دنیا کی ہوشیاری یا آخرت کی جنت کھونے کے لیے اتنی بڑی غفلت کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو، اپنے ایمان کو، اپنے قرآن کو نیچے کریں گے۔ لہذا ایمان والے ہمیشہ اپنے اندر یہ تڑپ جستجو رکھتے ہیں کہ اللہ تو کس ادا سے مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، وہ ادا مجھ سے لا دے، تیری کلام کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور اس قرآن کے مدارس اور سینٹرز جہاں پر بھی ہوتے ہیں اس کا حوصلہ بڑھا کر کم سے کم ایک بچے کی کفالت، ایک استاد کی کفالت، ایک قرآن کی پرنٹنگ کی کفالت، بہت سی چیزیں ہیں، کرنے والوں کو کرنے کے بہانے ملتے ہیں، کام چوروں کو بہانے ملتے ہیں اسکیپ ہونے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم کو محفوظ کرے اور قرآن کی حق قدر کرنے والے بنا، اور اس مدرسے اور سینٹر کے اندر جو کوئی محنت اور جستجو اور تعاون کرے اللہ ان کے مال میں، صحت میں برکت عطا فرما، اور ہماری آپ کی اس ناقص کوشش کو اللہ قبول فرما کر اخلاص کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ قبول فرمائے، اور بچوں کو بھی ہمیشہ ہدایت دے ماں باپ کہ یہ بچہ دوسرے بچوں سے کم نہیں، یہ ہمیشہ اعلیٰ ہے۔ وہ احساس کبھی نہیں آنے دینا کہ دنیا والے، وہ پڑھنے والے تیرے سے زیادہ ہے۔ قرآن والا ہمیشہ فرشتوں کے پروں پہ چلتا ہے، جیسا آپ نظم میں سنے بھی کہ یہ لوگ اللہ کے فرشتے ان کے پراں بچھے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اعزاز اور اکرام کے لیے اپنے پراں بچھا دیتے ہیں کہ تم زمین پہ چلنے کے قابل نہیں، تم تو ہمارے پروں پہ چلو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو اور ہم کو ہمیشہ ایک چیز کی اہمیت اور توجہ دیے ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن کا حفظ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرے، ہر رمضان میں جبریل کے ساتھ قرآن کا ریوائز بھی کرتے تھے۔ تو آپ سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلنے کے لیے جب قرآن یاد کرتے، مدارسہ کرتے، رمضان میں اس کے پیچھے اپنی عبادت کو لاتے، تو بے شک آپ کامیابی اور کامرانی کی طرف ہے۔ اللہ تعالی ہم کو کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے ذمہ داروں کو بھی اخلاص کے ساتھ
ان کی کوششوں کو قبول کر دے، اور ہمارے دیگر ساتھیاں حاضرین مجلس جو بھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کم سے کم دعا دے کر تو نصرت کرو، کچھ آگے پہل کر کے کچھ آئیڈیا، کچھ مشورہ تو دو، کچھ اپنے رشتہ دار اعزاء احباب میں اپنے بچوں کو، یہاں پر سینٹر ایسا چل رہا ہے، بچے ایسا مظاہر کریں، یہ کام ایسا ہو رہا ہے، بہترین موقع ہے، جتنوں بھی آپ کے ذریعے سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر قیامت تک آپ کو بھی اتنا ہی دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ایک اور نیک صراط مستقیم پہ چلنے والے بنا، قرآن کی حق قدر کرنے والے بنا، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، مغفرت کر دے، ایمان پر خیر سے خاتمہ عطا فرما۔ اقول ما تسمعون، اعوذ باللہ ان اذکر بہ وانسى، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔